पाक इशा या पाक शराकत अपने शागिर्दों के साथ, और फिर इस रस्म को खुदावंद ने कलीसिया में मुकर्रर किया। जिसे सैक्रामेंट भी कहा जाता है, ये खुदावंद ने मुकर्रर किया। और याद रखिए कि दो ये चीजें खुदावंद ने मुकर्रर की, एक पाक शराकत और दूसरी बपतिस्मा। कुछ लोग 7 सैक्रामेंट कहते हैं, लेकिन बाइबल जो है वो 2 सैक्रामेंट की बात करती है। सैक्रामेंट वो काम जो खुदावंद ने किए और कलीसिया में मुकर्रर किए सैक्रामेंट। आज खुदावंद ने 2 काम किए आज के दिन। वो तो मुकर्रर किए थे ना, 2 काम किए और उनमें से एक काम मुकर्रर किया और उसके लिए कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और वो क्या खास काम था जी? पाक शराकत। ये है मेमोरियल सर्विस। ये क्या है? ये यादगारी की बात है, ये मेमोरियल सर्विस है। बात समझ रहे हैं? तो हम मेमोरियल सर्विस मनाते हैं ऐसे लोगों की भी जिन्होंने कोई काम ना किया, और हम मेमोरियल सर्विस रख लेते हैं। कोशिश करें कि जिस दिन आपका कोई भी अजीज दुनिया से चला जाए उसी दिन इबादत रखें, और उससे अगले दिन 3रा, 10वां, 40वां ना करें। 50,000 लाख से बच जाएं। अभी तो अपने मां की वजह की तरह। और बल्कि लिविंग ब्रांच चर्चिज में हमने ये 10 साल से राइज किया हुआ है। वैसे लोग आए, दुआ करें, घरों में आए, लेकिन ये जो मेमोरियल 3रा, 10वां, 40वां और फिर बरसी, तो इससे कुछ भी हासिल नहीं है। जिंदा है, बीमार हैं, उन पर जितना मर्जी पैसा लगाएं, लेकिन जब वो फौत हो जाते हैं तो फिर उन पर पैसा ना लगाएं। और जरूरी नहीं कि आपने कब्र भी पक्की करवानी है, ठीक है? क्योंकि तो खाक है, खाक में लौट जाएगा। उसने ये नहीं कहा तो खाक है तो मार्बल में लौट जाएगा। तो मार्बल भी कई इंग्लैंड तो मंगाते नहीं। मेरे एक दोस्त ने उनके तो उन्होंने बड़े कीमती फरिश्ते मंगाए, बड़े 70,000 के क्या से 10 साल पहले, और रात को एक फरिश्ता कब्र से चोरी हो गया। उन्होंने कहा दूजा भी चोरी ना हो जो करता है। उन्होंने कहा तू घर की रखवाली कर। शायद ये किसी की जरूरत हो। और इन दिनों में हम बड़े ग्लूमी होते हैं, बड़े सैड होते हैं। हमारा दिल कर रहा होता है कि हम कब्र पे जाएं, कोई अपने पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं कब्रों शब्रों पे जाने की। अगर कभी मौका मिले तो एक कब्र का जरूर दीदार करें। कौन सी कब्र? खुदावंद यीशु मसीह की। और वो कब्र खाली कर रहा है। हालेलुया। आए हम जरा आज के दिन के हवाले से इस मैसेज को पढ़ेंगे। जी पहला ग्रंथियों 11वां बाब, तेईसवीं आयत से हम पढ़ेंगे। सुनिएगा, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। पहला ग्रंथियों 11वां बाब 23वें, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। क्यों? खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा,
یہ میرا بدن ہے جو بدن کس کا ہے اور ہے کس کے لیے؟ یہ کیسی زبردست بات ہے. بدن اس کا ہے میرے لیے. اگر اس کا بدن میرے لیے ہے تو پھر میرا بدن بھی اس کے لیے ہے. ہاللیلویا. اور میں تالیاں کے پیچھے نہیں ہوں لیکن جو جانیاں نے تھے پھر ذرا کھل کے ہاتھ رکھو ہے کوالیاں کا ہاتھ رکھو. شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یادگاری کے واسطے. اگر یسوع مر کے زندہ نہ ہوا ہوتا تو میں کبھی اس کی یادگاری نہ کرتا. یادگاری اس کی ہے جو مر کے زندہ ہوا ہے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو پھر زندہ کی یادگاری ہے نا, مریا دی نہیں ہے. سو اپنے 2023 میں سے آپ نے یہ پیج پھاڑ دینا ہے میموریل سروس کا, برسی کا. پیسہ بہت ہے تو میں نے دے دوں. اچھا آگے کا لکھا ہے, اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے, جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. روٹی لی, کہا میرا بدن ہے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. پیالہ لیا اور یہ کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو, کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو. اب آپ نے دیکھنا کہ جب میں روٹی کھاتا ہوں اور پیالے میں سے پیتا ہوں تو میں کر کیا رہا ہوتا ہوں؟ کیا لکھا ہے؟ تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. موت مرنے کے بعد وہ زندہ ہوا, اور اب لکھا ہے کہ اس کی سیکنڈ کمنگ کی بات ہو رہی ہے, جب تک وہ نہ آئے. ہاللیلویا. اور پھر کیا لکھا ہے؟ اس کا مطلب پاک شاگرد ہم اس کی آمد ثانی کو بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے, وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے. ایگزامن یور سیلف. بڑا زبردست لفظ ہے اردو کا محاسبہ, حساب کرنا. جیسے کمپیوٹر کو اردو میں کہتا ہے نا حاسب, حساب رکھنے والا, حساب کتاب کرنے والا, حساب یوم حساب. اسی طرح ہم نے اپنا کیا کرنا؟ محاسبہ کرنا, اپنا احتساب خود کرنا ہے. ہم نے اپنا نیب خود بننا ہے. خدا دی نیب بڑی ڈاڈی افراہیم, پاکستان میں تو نکل جاتے ہیں. کل کیا ہوا؟ کل ڈونلڈ ٹرمپ کو اریسٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, امریکہ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ایسے. جرمنی میں تھوڑی سی قیمتیں بڑھی ہیں, انہوں نے کہا جرمن بند کر دو سارا, جیسی جرمن قوم ہے. فرانس میں بھی جو چل رہا ہے, پینشن کی عمر 64 سال, انہوں نے کہا جی 62 سال ہی رہنی چاہیے. اور انہوں نے کیا جی فرانس والے ہو, قوم کی بات. اسرائیل نے بھی ایسا کیا اور اسرائیل کو بھی. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قومیں ایسے ترقی نہیں کرتی, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور پھر جمہوریت جب ہم بات کرتے تو جمہوریت ہے ہی عوام کی حکومت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. جو خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے کیا پائے گا؟ سزا پائے گا. اور یہاں پر یونانی میں لکھا ہے
کہ وہ جو کھانا کھا رہا ہوتا ہے ایکچولی وہ اپنی سزا کھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی سزا کھاتا پیتا ہے۔ تو یہ آج آپ نے، کیونکہ یہ میسج سال میں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، تو ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ پاک شراکت ہم نے کیسی لینی ہے۔ میں کو 90s میں گیا سینٹ جانز کوہاٹی گیٹ پشاور، اور میں نے توبہ نہیں کی تھی، کوئی 80s کی بات ہے، 88 89 کی، تو میں کھڑا ہوا پاک شراکت، میں نے کبھی اپنے کرائسٹ چرچ میں لی تھی، وہاں پہ میں کیتھولک چرچ میں گیا، تو وہاں پہ جیسے میں لائن میں کھڑا ہوا باؤ جی آگے انہوں نے کہ آپ کو پہلے نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ میں نے پتا ہی میں پروٹیسٹنٹ ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا آپ لائن سے باہر نکل جائیں۔ میں نے روٹی نہیں دی تھی۔ سو مسیح کا بدن سب کے لیے، یہاں اگر کوئی لائن میں لگا ہم آپ کی ڈینومینیشن پوچھیں تو یسوع مسیح کس ڈینومینیشن کے لیے آیا؟ ویسے میں غلط تھا، یسوع کسی ڈینومینیشن کے لیے نہیں آیا، یسوع کسی قوم کے لیے نہیں آیا، بنی اسرائیل کے لیے بھی نہیں آیا، نہ مسیحیوں کے لیے آیا، یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے آیا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ دیکھا، کیونکہ جو کھاتے پیتے وہ خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے اسی سبب سے، اب دیکھیں جب آپ پراپر طریقے سے سوچ سمجھ کر پاک شراکت نہیں لیتے، دے مارتے 4.5 ایویں لے لینی، چلو میں روٹی کھا لاں گا، چلو میں گھٹ لا لاں گا، نو، ایسا نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے کیا پائے گا جی؟ سزا پائے گا۔ کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ نامناسب طور پر اگر کوئی پاک شراکت لے تو وہ اس کھانے پینے سے، وہ کھانا پینا پھر وہ جو ہے نا وہ اس کے لیے زہر بن جائے گا، پوائزن بن جائے گا۔ یہ بائبل ڈکلیئر کر رہی ہے، میری تعلیم نہیں ہے۔ اب آگے کیا کہہ رہی؟ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اور انگلش ترجمہ پڑھ رہا تھا پری میچور ڈیتھ، وقت سے پہلے ہی غلط پاک شراکت لینے سے کیا ہوا جی؟ وہ ان کا ایک ٹائم تھا کہ انہوں نے اس ایج میں مرنا ہے، لیکن غلط پاک شراکت نے ان کو وقت سے پہلے ہی مار دیا۔ تو بڑے سوچ سمجھ کے پاک شراکت لینی ہے۔ اس کو یہ نہیں کہنا کہ ہاں جی روٹی ہے نا، نہیں روٹی نہیں ہے تو روٹی، لیکن ہم کیا سمجھ کے لیں گے کہ یہ کس کا بدن ہے؟ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ آمین۔ آگے 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ سو آج پاک شراکت کے مکاشفے کو آپ نے سمجھنا ہے، آپ نے جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ نامناسب لفظ جو ہے نا وہ بڑا لگتا ہے نامناسب ہے۔ آج بائبل مقدس میں آج ہم کچھ چیزیں دیکھیں۔ یہ جو پاک شراکت ہے، یہ جو کھانا جب بھی خداوند کے ساتھ کھانا کھایا گیا بائبل مقدس میں نے کیا کہا؟ کیا سنیا نہیں؟
کب؟ کیا میں نے پہلا لفظ کیا؟ جب بھی خداوند کے ساتھ رفاقتی کھانا کھایا گیا. اور یہی جگہ نہیں ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بڑی جگہ پہ لکھا ہے خداوند کے ساتھ کھانا کھایا گیا. اور جب بھی خداوند کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے نا تو کچھ ہوتا ہے. یا بائبل مقدس میں سے دیکھیں کہ جب بھی کھانا کھایا جاتا ہے، ایک تو وہ پرومس کرتا ہے، ایک تو وہ کووننٹ باندھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عہد کرتا ہے، اور وہ کچھ کہتا ہے اس کھانے کے موقع پر. جیسے کبھی کبھی نا ماما نے یا کوئی خاص چیز پکائی نا سرپرائز دیتے ہیں. پہلا سرپرائز ہے میں کی پکایا؟ او ماں وہی پکائی ہوئی دال جڑی نبے نال ہے، لیکن اس نے آپ کے لیے کچھ رکھا ہوتا ہے ایسے موقعوں پر. ٹھیک ہے، آئے تھوڑا سا دیکھ لیں، تو تھوڑا سا 10-15 منٹ ٹائم اوپر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے آئیں ذرا دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالے جلدی سے. سارے حوالہ جات تو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن کچھ حوالہ جات ہم دیکھیں گے. جی، پیدائش 18واں باب 10ویں آیت. ذرا پڑھنے میں جلدی سے رہنمائی کریں جسے بھی ملے، جھجک نہ نہیں ہے آپ نے. پیدائش 18واں باب 10ویں آیت. اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہے. اچھا، یہ کس سے وعدہ کیا گیا اور یہ کس موقع پر وعدہ کیا گیا؟ کھانا کھا. اور اس کھانے میں کون شامل ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے اور ساتھ 2 فرشتے ہیں. یہ تجسم سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہے. ہاللیلویا. اب خداوند یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں جی؟ اور ابراہیم آپ کو پتا کیا کیسے کھڑا ہوا ہے؟ اچھا ابراہیم کی اگر دوڑا پڑھ لو اور 18ویں باب کی پہلی آیت سے اگر ہم یہ سارا واقعہ لیکن چوتھی آیت میں پڑھیں. اور پھر اس نے لکھا کہ پہلے تھوڑا سا پانی لایا جائے، آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں، میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں. میں دیکھا نہیں ابراہیم کی اردو کتنی اچھی ہے. آپ ہیں جی، انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر. اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا، دوڑا لگ گیا، کیونکہ یسوع مسیح آیا ہے. ہاللیلویا. خدا کے لوگ آئے ہیں. ہاللیلویا. اور دوڑے لگی اور کہا 3 پیمانے باریک آٹا جل دے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا. ابراہیم گلے کی طرف دوڑا، ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر جوان کو دیا، اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا. پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا. کھانا کھانے تک ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ ایٹ یور سروس. کتنے نوکر جا کر تھے لیکن ساری خدمت آپ کریں گے. تو جب آپ خداوند کو انوائٹ کرتے ہیں نا اب تو خداوند یسوع مسیح اب بھی آتا ہے. خدا کے لوگ آتے ہیں تو کون آتا ہے؟ خداوند آتا ہے. ہاللیلویا. اور وہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے. کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہ یار آج پنڈیاں گوشت پکالا ہے، آج کریلے کیما پکالا ہے، آج پکالا ہے، یہ پکالا ہے، وہ پکالا ہے، آلووں کا گوشت پکالا ہے، مٹر والے چاول پکاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. خداوند کھانے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فیلوشپ. کھانے میں رفاقت ہوتی ہے. اور رفاقت کے بارے میں ذرا پڑھ لیں مکاشفہ 3 باب کی 20ویں آیت. جلدی سے پڑھیں مکاشفہ 3:20. جلدی سے پڑھیے مکاشفہ 3:20. بائبل مقدس کھول لیں، اگر آپ کے موبائل میں وہ کھول لیں. دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. ہاں، میں کیا کھاؤں گا اس کے ساتھ، لیکن شرط ہے دروازہ کھولنا پڑے گا. کیا کھولنا پڑے گا؟ دروازہ. وہ دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا گھر کا جب تک یہ دروازہ نہیں کھلے گا. اور کسی
जब कोई पेंटिंग कर रहा था और यीशु मसीह को वो दिखा रहा था कि दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, तो किसी ने कहा कि ये दरवाजा जो यीशु खोलने के लिए कह रहा है, इसकी कुंडी अंदर की जानिब है, बाहर की जानिब नहीं है। ये मेरी मर्जी है कि मैं दरवाजा खोलूं या ना खोलूं। तो दरवाजा किसने खोलना है? वो जबरदस्ती का खुदा नहीं है, याद रखिए। आए जरा जल्दी से आगे बढ़ गए। खरूज, फिर देखिए इस खाने पर क्या हो गया जी? किसका वादा कर दिया? ओ, किसका वादा कर दिया? बेटे का वादा। और ये कौन से टाइम में वादा किया? मौसमे बहार। हालेलुया। और ये जो लेंट सीजन चल रहा है, लेंट का सीधा साधा मतलब क्या है? बहार है। हालेलुया। बहार क्या होता है? बहार कब आती है अफजल भाई? किसके बाद आती है? खिजां के बाद आती है। खिजां क्या है? वो मौत को जाहिर करती है। बहार जो है वो जिंदगी को जाहिर करती है। हालेलुया। इसका मतलब ये था मौत का खात्मा हो गया, पिलाहट जाती रही, डेथ जाती रही, अब हरियाली आएगी, और सब्जी आएगी, अब खुशहाली आएगी, अब रोईदगी आएगी। हालेलुया। अब दरख्तों पर जिंदगी आएगी। हालेलुया। आपको पता है ये फसा, ये क्या है? हमारा भी फसा, यानी यीशु मसीह कुर्बान हुआ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है। हमारा भी फसा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पास ओवर, गुजर जाना, नजरअंदाज करना, छोड़ देना। और एक इसका एक बड़ा गहरा मानी है, वो है मुदाखलत करके मुदाखलत करना। इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्ट करना, किसी के ऊपर अपने बाहों को फैला देना, उसके ऊपर लेट जाना। अगर कोई मारने के लिए है, वो कह रहा है जी कि इसको तू कुछ नहीं कह सकता, अगर तूने इसको कुछ कहना तुझे पहले मुझसे टकराना होगा। और जिन्होंने कहना ना, पहले तेरे मेरी लाश तो गुजरना। मुदाखलत करके मुदाखलत करो। फरूज की किताब 12वां बाब। अब ये ईद फसा जो थी, ये शुरू कब हुई जी? पहले बाब 12वें बाब की जरा पहली आयत पढ़ दें। फिर खुदावंद ने मुर्द मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना। ये महीना तुम्हारे लिए, ये बाइबली कैलेंडर के मुताबिक या यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ये उनका न्यू ईयर है। गल समझ आ रही है? इसका मतलब था एक नया आगाज हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, एक नया स्टार्ट हो रहा है तुम्हारी लाइफ में। और ये महीना महीनों का शुरू है और ये साल का पहला महीना है। ये यहूदी कैलेंडर के मुताबिक, बाइबली कैलेंडर के मुताबिक ये नए साल का आगाज हो गया है। खुदा आपकी जिंदगी में कुछ नया करना चाह रहा है। हालेलुया। अब आपने ये नहीं सोचना, और वाकई उनकी जिंदगी में खिजां खत्म होगी। एक खाने ने, बनी इस्राएल ने उस रोज मिस्र में खाना खाया, ईद फसा मनाया। देखें फसा की ताकत, फसा की कुदरत देखिए। हर खानदान ने एक एक बर्रा ज़िबा किया। एक ही खाने ने उनकी 400 साल की गुलामी को एकदम खत्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। इस खाने में कुदरत है। हाँ जी, मील दैट हील्स। हाँ जी, ये खाने में शिफा है। ये खाना हो जो तुहानू शिफा देता है। लेकिन अगर इसको गलत तरीके से लिया जाए तो फिर ये हीलिंग नहीं है, ये ब्लेसिंग का बाइस नहीं बनेगा। ये कर्स का, ये लानत का, ये बीमारी का, ये प्री मैच्योर का डेथ भी बन सकता है ये खाना। मैं डरान नहीं दिया, पर मैं कह रहा हूं लेना। तो फिर अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है, कोई भी कमजोरी है, कोई भी गुनाह है, गुनाह छोटा बड़ा नहीं होता बाइबल मुकद्दस। देयर इज नो सगीरा एंड देयर इज नो कबीरा, देयर इज नो माइनर एंड देयर इज नो मेजर। कोई छोटा बड़ा गुनाह नहीं है, गुनाह गुनाह है।
اور مجھے بتائیں کہ آدم اور حوا نے کون سا قتل کیا تھا، آدم اور حوا نے کون سا زنا کیا تھا، آدم اور حوا نے کون سے ڈھاکے مارے تھے، اور انہوں نے صرف ایک پھل کھایا تھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ آج اور میں اور آپ کسی کے گھر میں سے کوئی پھل چرائیں تو مجھے موت کا حکم دے دیا جائے گا، مجھے پھانسی کا حکم دے دیا جائے گا. لیکن ہر طرح کی نافرمانی، خدا کے حکم کو توڑنا، میں یہ کہتا ہوں پھل تو توڑا تھا انہوں نے، لیکن پھل توڑنے کا مطلب یہ تھا انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا تھا. تو بڑے محتاط احتیاط، ہاں جی، جیسے احتیاط کے ساتھ بڑے دیکھ بھال کے، اگر یہاں پر روشنی دم چلی جائے اور آپ کی پلیٹ آپ کے آگے کھانا رکھا ہو تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ موبائل کی ٹارچ آن کریں گے اور سب تو پہلے تسی اپنی پلیٹ ہی لائٹ مارو گے. اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں چلے گی، کیونکہ آپ محتاط ہوتے ہیں اپنے کھانے پینے میں، کیونکہ غلط چیز میرے اندر نہ چلی جائے. اور جب کوئی غلط چیز اندر چلی جاتی ہے تو سٹمک کہتا ہے قابل قبول نہیں ہے، میں کڈن لگا بھئی وامٹ 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 نکال رہا ہوں. سٹمک اس کو قبول نہیں کرتا. کہ what about your روحانی سٹمک؟ ہوتے کی کہیں آن دیو آن دیو آن دیو. میں یہ کہتا ہوں، میں گوروں کو بھی کہتا ہوں جو میرے بائبل ٹیچر رہے ہیں، آج بھی اگر کوئی ایسا گورا ہو، گورے باہر یورپ امریکہ وہ آج بھی سور کھاتے ہیں، وہ سب بھی کھان گے، بندر بھی کھان گے، وہ کتے بھی کھان گے. کئی ایسے بائبل ٹیچرز میں اپنے جانتا ہوں، لیکن وہ بائبل مقدس میں کبھی کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے کہ سب کچھ خدا نے کیا کر دیا ہے؟ حلال کر دیا ہے. جو 4000 سال پہلے آبار کی کتاب میں حرام تھا وہ آج بھی حرام ہے. یہ مہینہ کیا ہے جی؟ مہینوں کا شروع. پھر خروج جلدی سے نکالیے 12واں باب. نکالا ہوا آپ نے 11ویں آیت، اور تم اسے اس طرح کھانا اور اپنے کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پہنے پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے. اور پھر 40ویں آیت میں لکھا، اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہو گئے، اور ایک ہی کھانے نے، ایک ہی فسح نے، پہلی فسح نے ان کی قومی حیثیت کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور ان کو مصر کی غلامی سے آزاد کر دیا. آج بھی یہ فسح، آج بھی یہ پاک شراکت، آج بھی یہ اس کا گوشت، اس کا لہو، یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا. اگر تو کسی غلامی میں ہے، خدا چاہتا ہے کہ تیری آج یہ غلامی ختم ہو جائے. مصر کا کیا مطلب ہے؟ غلامی کا گھر. اور اس نے ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے یہ فسح مقرر کیا اور برہ قربان کیا گیا. اور جتنی بھی قربانیاں تھی بائبل مقدس میں، جو برہ تھا، اور ہر ایک چیز، خیمہ اجتماع، کاہن، سردار کاہن، عہد کا صندوق، ایک ایک چیز، خیمہ اجتماع کے اوپر جو خیمہ تھا، اس کے اوپر جو بیجر تھا، جو تفس کی کھال تھی، ہر ایک چیز کیل اور ایک ایک رسی وہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتی تھی. اور عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ یہ عکس تھا. جیسے اب یہ پنکھا چل رہا ہے نا، اس کا سایہ دیوار پر آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ اس دیوار پر ہاتھ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ نہیں کٹیں گے. لیکن جب آپ پنکھے کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، وہ حقیقت ہے، یہ عکس ہے. ٹھیک ہے، عکس حقیقت نہیں ہوتا. کچھ لوگ عکس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح حقیقت ہے اور وہ ہمارے درمیان ہے. ہاللیلویا. خروج 24واں باب 11ویں آیت. اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا پیا. اب یہ پہاڑ پر موجود ہے، خدا بھی وہاں پر موجود ہے. وہاں پر کیا چل رہا ہے جی؟ کھانا چل رہا ہے.
اب جب موسیٰ نیچے اترتا ہے تو دو لوہے لے کر آتا ہے، 2 تختیاں لے کر آتا ہے جس پر عہد جو لکھا ہوتا ہے، 10 احکام لکھے ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. خدا کچھ دیتا ہے جب آپ اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں نا، جب آپ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اور یاد رکھیے کس نے اچھا حصہ چن لیا تھا؟ مریم نے اچھا حصہ چن لیا تھا. اچھا حصہ کیا تھا؟ وہ خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر کیا کر رہی تھی؟ رفاقت رکھ رہی تھی. لیکن جس نے کہا میں کباب بھی بنا لیتی ہوں، ہاں جی، میں چکن کڑھائی بھی بنا لیتی ہوں، میں مٹن کڑھائی بھی بنا لیتی ہوں، میں چامپاں بھی بنا لینی ہے یسوع سے لی، میں یہ بھی بڑا اہتمام بوفے دا رینج نے کر دیا رہے، ہاں جی. لیکن خداوند نے کہا تیرے سارے کھانے، ہاں جی، تیرے سارے بوفے جو میرے قدموں میں بیٹھتا ہے وہ اچھا حصہ چن لیتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. بہت سی باتیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں. اور خداوند نے جب یہاں پر اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ ایک عہد باندھا تھا. ہاللیلویہ. اور ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نامناسب طور پر لینا کیا ہے. ہم اس کو تو سمجھے نا، نامناسب طور پر لینا کیا ہے. میرے ساتھ ذرا نکالیے جلدی سے گنتی کی کتاب. جی گنتی کی کتاب نکالیں. نواں باب 10ویں اور 13ویں آیت. بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر کوئی اب ذرا آپ نے خاص یہ دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کلام سیکھ کے جانا آپ نے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کلام چلا جائے، ٹھیک ہے جی. بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خداوند کے لیے عید فسح کرے. کوئی سمجھ آئی گا؟ یہاں پر عید فسح کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. کیا کہا جی 10ویں آیت میں؟ نام باپ کی بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر سے کوئی کہہ کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے. کیا ہو جائے جی؟ ناپاک ہو جائے. اس کے بعد کیا کرے گی وہ؟ یا وہ کہیں دور سفر میں ہو ہاں تو بھی وہ خداوند کے لیے عید فسح کرے. کیا ہو جائے؟ ناپاک ہو جائے. پھر بھی وہ کیا کرے؟ لیکن وہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ناپاکی کی حالت میں لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پھر کیا کرنا ہے. وہ یہ نہ کہ ہائے میں تھے ناپاک اگلے بار. اور پوچھو 2024 کی پاک جمعرات کب آئے گی؟ تو 2024 کی پاک شراکت کنے دیکھی ہے؟ ویسے جا کے تو 8 دن پہلے تو آ گئے تھے. یہاں پر کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ اب کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، سنیے. کچھ لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، پاک شراکت کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ عبادت میں آتے ہیں نا، بپتسمہ بھی لیا ہوتا ہے، سب کچھ لیا ہوتا ہے، تو اندر کی چل رہا ہوتا ہے. ہائے ہائے گھر جا کے ادھر اگے بیوی نو گیدڑ کٹ بھی لانی ہے، ابھی تو ہورو مکا بھی کرنا ہے. ابھی میں نے نا یہ کچھ کام کرنا ہے، وہاں پر میں نے کیا کرنا ہے، کچھ صفرے بڑھانے ہیں. میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. وہ اپنی انا کی خاطر، اپنی خودی کی خاطر کیا کرتے رہتے ہیں، وہ اندر ہی اندر کیا کرتے رہتے ہیں، اپنی ہڈیوں کو آگ لگاتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. معاف نہ کرنے کی روح دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، میں تے معاف نہیں کر دی، معاف کر دی ہے میری جتی. جاگر کو نہیں پوچھ لو، انہیں بھی معاف کرنا ہے. ہم اتنے ریونج، انتقام، اتنا بغض، اتنا کینہ، اتنا حسد، اتنا اپنے اندر رکھتے ہیں،
اور کچھ لوگ تو اتنے بھی ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ معاف نہیں بھی کر دیتے پاک شاک نہ لے جاندے. لیکن آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. سنجیدہ رہیے بچوں. سبب سے ناپاک ہو جائے, گناہ کو چھوڑ دیں. کچھ گناہ نہیں چھوڑتے, پاک شاکت کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر آگے کیا لکھا ہے 13ویں آیت میں, لیکن جو آدمی پاک ہو, ہاں جو آدمی پاک ہو, آگے اور سفر میں بھی نہ ہو, جی, اگر وہ فسا کرنے سے باز رہے, لو جی یہ بھی سن لو جی, تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا, ہاں کیونکہ اس نے معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی. ہاں جی, معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی. سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا. اور کتنے چاہیے, لئیے کہ نہ لئیے. بائبل کہتی ہے کہ ناپاک بھی ہو گئے نا لاش کو چھونے سے, تو پھر بھی تو نے انہیں فسا کرنی ہے, اقرار کرنا اپنے گناہ کا, اپنی کمزوری کا, اور ایک دم شامل ہو جانا, لائن میں لگ جانا ہے. نو میٹر کتنے بڑے تو بڑا گناہ, نو پرابلم, خدا کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بدن تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے تھا, یہ خون تو گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا. ہاللیلویا. آن کر میں پاک ہو مانگا نا جس دن, واہ واہ میں اڈیاں اڈیاں چاہمیں نا جس دن صاف کرا گا نا, then I will take. No. ایک دم بہنین کرنا اتنے گناہ میں فوراں لہو کے نیچے آ جائیں. کیونکہ جب آپ لہو کے بغیر ہوتے ہیں, گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ موت کی حالت میں ہوتے ہیں. جے ادو ہی واجہ بج گیا تو پھر ایٹرنٹی کا دھیان کیجیے آپ کہاں پر جائیں گے. اور اگر آپ پاک بھی ہیں پھر بھی نہیں لیندے, تو بائبل ہی کہتی ہے تیرا گناہ تیرے سے. کوئی ہے نا کوئی اندر کوئی گل بات کسی کے والے نہ کچھ بھی, تو اس کو کیا کرنا ہے, معاف. تیرے کیسے گناہ معاف ہوئے کرمسی, کیسے گناہ معاف ہوئے؟ وہ بولتے نہیں, وہ کی ہویا آج, کیا ہو گیا آج, بولتی رہے. کیسے گناہ معاف ہوئے؟ کرمسی. آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں. ہاللیلویا. بائبل کہتی ہے کہ جیسی بھی حالت ہے اقرار کر, اور فوراً برے کے خون کے نیچے آ تو پاک صاف ہو جائے گا. ایک دم تو اس کی پاک شاکت میں شامل ہو. نامناسب کیا ہے؟ جب ہم نامناسب طور پر لیتے ہیں, جب ہم اقرار نہیں کرتے اپنے گناہ کا, گناہ کی حالت میں رہتے ہیں, اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو اسی حالت میں جب ہم پاک شاکت لیتے رہتے ہیں نا, تو پھر ہم, میں نے دیکھا, میں نے بتایا آپ کو پری میچور ڈیتھ. ایک حوالہ بتاتا ہوں, کلاسیکل ایگزامپل دیتا ہوں. یوحنا کی انجیل 13واں باب. آپ نے نکال لیا جی, نکال لیا. اب یہ 13ویں باب میں, پورا 13واں باب اگر پڑھ لیں, یہ یہاں پر سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا جی؟ سب سے دو کام کیے ہیں. دو کام خداوند یسوع مسیح نے کیے ہیں. پہلا کام کیا کیا جی؟ شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا جی؟ پاک شاکت دی ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ اچھا, آئیں ذرا اب اس حصے کو پڑھتے ہیں جہاں سے پاک شاکت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. 13واں باب نکال لیا. چودھویں آیت میں لکھا, پر جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے. کیا فرض ہے؟ کہ تم کے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. ٹھیک ہے, لیکن یہ یادگاری یہ مقرر نہیں کیا کہ سیکرامنٹ نہیں ہے. جب آپ روح میں محسوس کریں تو اس وقت آپ پاؤں دھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ ہم آتے ہیں نامناسب طور پر جو پاک شاکت میں شامل ہوتا ہے. پیچھے جوانوں سن رہے ہو؟ اب میں آپ کو بتانے لگا نامناسب طور پر جب آپ پاک شاکت میں میں اور آپ شامل ہوتے ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. بائبل بتاتی ہے کیا نکلتے ہیں. جی 13واں باب
26वीं आयत सुनिएगा, 26वीं और 27वीं आयत। उसने जवाब में कहा कि जिसे मैं नवाला डिबोकर दे दूंगा वो ही है। फिर उसने नवाला डिबोया और लेकर शमून इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। और 27वीं बताती है कि नामुनासिब जब आप पाक शाकर लेते हैं तो होता क्या है। नवाला लिया, आगे क्या लिखा है, और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। गल समझ आई? रसूल है लेकिन लाइफ ठीक नहीं है, गलत और नामुनासिब जब गुनाह की हालत में जब जिंदगी दुरुस्त ना हो, भाई जी मेरे लिए आपके लिए वो रसूल सी, वो पादरी सी, वो इवेंजलिस्ट था, वो डीकन था, वो बशर था, वो बिशप था। रसूल एक बहुत बड़ा होता है, उसको रसालत के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया। लिखा है, क्या लिखा, दोबारा पढ़ देते हैं। इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। हमें पता ही नहीं होता, इसलिए पाक शाकर तो क्या नहीं है। कई ने कहना असी तो नहीं लेंदे भाई, तो बात साड़ी जायदा तो मैं पाक शाकर नहीं छोड़नी नहीं है, गुनाह को छोड़ना है, तो जिंदगी को दुरुस्त करना है, लाइफ को दुरुस्त करना है। आप जब नहीं ये खाना लेंगे, रोटी नहीं लेंगे, खून नहीं लेंगे, तो रूहानी तौर पर आप ताकतवर कैसे होंगे? अगर वो आम रोटी आपके बदन को ताकत देती है, अगर पानी पीना और जूसेस पीना आपके बदन को ताकत देता है, तो यीशु मसीह का जो बदन है और उसका लहू जो है वो मेरी रूह को ताकत देता और मेरी रूह को जोरावर बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ बात समझ में आई? ये है नामुनासिब। अब ये इसकी लाइफ कैसी थी, आए जरा देख लें। यूहन्ना 6 बाब की 71वीं आयत 71, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 71। बल्कि 70वीं आयत से पढ़ा तो लिखा, यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स शैतान है, उसने ये शमून इस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो 12 में से था उसे पकड़वाने को था। फिर 12वें बाप में आ जाए, 12वें यूहन्ना 12वें बाप की 4 से 6 आयत, यूहन्ना 12वां बाप 4 से 6 आयत जी। अब ये भी देखे मौका कौन सा है। फिर पहली आयत में लिखा, फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बेतनिया में है। अच्छा, तीसरी आयत, फिर मरियम ने जटा मासी का 8 सेर खालिस और बेश कीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शागिर्द, कितने शागिर्द थे? एक शागिर्द क्या कहने लगा जी? यहूदा इस्करियोती जो उसके पकड़वाने को था, कहने लगा ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, खजांची था, बड़े बड़े नोट कट लेता सी, 5-5 वाले, 1000 वाले, 500 वाले वो नोट निकाल लेता था। मुझे बताएं, खुदावंद यीशु मसीह जब ज़कई के घर में गए तो कितना यीशु मसीह को हदिया हो, जिसने जो चौगुना अदा कर दिया, अपनी तिजोरियां खोल दी, उसने लोगों का रुपया पैसा वापस कर दिया, उसने यीशु को कितना हदिया दिया होगा। महसूल लेने वाला मत्ती, मालदार औरतें, लूका की इंजील 8वें बाब में लिखा, मालदार औरतें अपने माल से यीशु मसीह की खिदमत करती थी। लेकिन वो क्या करता था?
निकाल लेता था। वो चोर था, बाइबल मुकद्दस कहती है, क्योंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता था वो निकाल लेता था अपने मामलात दुरुस्त करने। पाक शाकत को सिर्फ खेड़ना बना लें, आज पाक की शाय मैंने लेनी है तो फिर अपना मुहासबा करें, एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को देखें, जांचें, परखें, अपने अंदर देखें क्या चल रहा है। ठीक है, जिस गुनाह में हम पक्के हो जाते हैं ना, वो हमारी आदत बन जाती है, फिर जब आदत बन जाती है वो हमारे डीएनए में चली जाती है, डीएनए में जाती है, फिर औलाद से औलाद, औलाद से औलाद, औलाद से औलाद चली जाती है, ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। कुछ समझ आई? नामुनासिब तौर पर जब हम लेते हैं तो फिर हम इब्लीस के लिए एक खुला दरवाजा बन जाते हैं। जो कोई नामुनासिब तौर पर इस रोटी में से खाए और खुदावन के बदन में से, वो बथेरे बीमार हैं, कमजोर हैं और बहुत से सो भी गए, हमें पता ही नहीं होता, तो सो भी गए हैं, प्रीमेच्योर डेथ। आपको पता है इब्रानियों का खुरूज का किताब निकाली मेरे से जल्दी से, मैं अब यहाँ पर थोड़ी देर तक क्लोज कर रहा हूँ। खुरूज की किताब, उसका 12वां बाब, जी एक मिनट। जी उसकी 7वीं आयत, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो सिखाए उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर, कहां पर लगाना है? दरवाजे के बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगाना है, नीचे की चौखट पर, दहलीज पर, थ्रेशोल्ड पर नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि अगर उस पर ब्लड लगा देंगे और आप उसमें से गुजरेंगे तो यूं उस खून की बेहुरमती होगी। खुदा कितना ख्याल रखता है। खुदा ने कहा दरवाजों के बाजुओं पर खून लगाना है, चौखट पर खून लगाना है, लेकिन नीचे की चौखट पर, दहलीज पर खून नहीं लगाना। और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ क्या कहता है? 10वें बाब की 29वीं आयत 29। इब्रानियों 10वां बाब 29 वर्स जी। तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा। क्यों ठहरेगा? क्योंकि उसने जिसे खुदा के बेटे को पामाल करने का क्या मतलब होता है? पांव तले रौंदना, ट्रैम्पल, इंग्लिश में लिखा ट्रोडन अंडर फीट, पांव के नीचे किसी चीज को रौंदना, उसकी बेहुरमती करना, उसके ऊपर से गुजरना। इसका मतलब है कि जब आप नामुनासिब तौर पर पाक शाकत लेते हैं तो फिर आप क्या कर रहे होते हैं? आप खुदा के बेटे के खून को जिससे आप नापाक हुए थे नापाक जानते हैं और फजल के रूह को बेइज्जत करते हैं। खुदा के बेटे को पामाल करना तो काम बड़ा औखा है वैसे, लेकिन घबराना नहीं है। अगर गुनाह हो गया है, क्या आप कभी इस सफर ला सकते हैं कि आप खुदा के बेटे को रौंदेंगे, खून को रौंदेंगे? कभी ऐसा करेंगे जी अगर खून मिल जाए तो आप ऐसे नीचे फेंक देंगे? है जी, आप बेहुरमती नहीं करेंगे। आपको पता चल जाए कि ये क्या है जी, इसके अंदर ब्लड है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी कलाम के मुताबिक नहीं गुजारते तो फिर हम खुदा के बेटे के खून को क्या कर रहे होते हैं? उसे रौंद रहे होते हैं।
یہ ہے نامناسب طور پر لینا. خداوند نے کیا کیا تھا؟ خداوند نے سب سے پہلے پاؤں دھوئے تھے. پاؤں آپ کے کردار کو ظاہر کرتا، آپ کے کریکٹر کو. خداوند کیا تھا؟ باہر آندے جانتے ہو نا، پیرا تے کی لگ جاندی ہے مٹی، کارو فوراً کی کرتے تھے، یہ ہوتی آ کے پاؤں دھوتے تھے. اس نے کہا یہ والا آپ کی جو بیس ہے نا، کریکٹر جس پر آپ کھڑے ہیں، پیر جتنے دے کھلوتے ہو، بنیاد، فاؤنڈیشن، نیو، اگر پیر تھوڑے خراب ہو جائیں، اگر آپ کے پاؤں نہ ہو تو آپ کھڑے رہ سکیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی بیوٹی، آپ کی روحانی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر ہے. یسوع نے کہا پہلے تھوڑا کریکٹر، تھوڑی شخصیت ہوگا. آپ فیل کریں کہ اگر یسوع سے آپ کے پاؤں پکڑ لیں اور آپ کے پاؤں پکڑ کے دھونا شروع کر دیں. میں سمجھتا باہر سے تو ہوگی فٹ واشنگ، لیکن جڑی اندروں دھلائی ہوئے گی نا، آپ کے آنسو ہوں گے اور آپ کہیں گے میں اس قابل نہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں اور زندگی کا مالک میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ کر میرے پاؤں پکڑا ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا پیالہ بھی لینا ہے، روٹی بھی کھانی ہے، تمہارے لب بھی پاک ہوں جن سے تم میری ورشپ کرتے ہو، پرستش کرتے ہو. کردار بھی پاک ہو، لب بھی پاک ہو، تاکہ مناسب طور پر تم اس روٹی میں سے کھاؤ اور اس پیالے میں سے پیو. ہیلیلویا. ہم نے بھی شامل ہونا ہے خداوند کے اس میز میں. آپ دیکھیں یہ بدن، یہ روٹی ہے، اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے. آپ نے کبھی نان لیا ہو، روٹی لی ہو، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس روٹی کے اندر سوراخ ہوتے ہیں. اس روٹی کو جب پک کے آتی، پیڑا بنانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اسے چھیدتے ہیں. یہ ویسے نہیں چھیدتے. میں ایک دن پٹھان کو پوچھا، وہ میں کہا مڑا کیوں ایسے کرتے ہو؟ کہنا پتا نہیں مڑا کیوں ایسے کرتے ہیں، بس ہم کرتے ہیں. میں خود تے خیال رکھو، خود جو کرن دے سانو تے دسو کیوں کرتے ہو. یہ ویسے نہیں، انہوں نے پتا ہے کہ نہیں پتا. جب میں نے آرمی کے ڈاکٹر سے پوچھا، میجر کو، میں کہا یار تواڈے آرمی میڈیکل کوڈ دے اوتے ایک بلی ہے اور اودے سپ لٹکیا، وہ کی ہے؟ میجر کہندا یہ کوئی گریک میتھ ہے. میں کہا انہوں ویت وچ رکھ. میں نے بتایا یہ بائبل کی بات ہے. موسیٰ نے بلی پر پیتل کا سام لٹکایا. میں نے کہا وہاں سے ایک کنسپٹ کیا، جس نے پیتل کے سام کو دیکھا وہ شفا پا گیا. اور یسوع نے کہا جیسے پیتل کا سام بلی پر لٹکایا، ایسے ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا اور جو اسے دیکھے گا وہ نجات پائے گا. یہ ایسے نہیں ہے. بائبل میں اس کو کہا گیا ہے، گردے کہا گیا ہے، کلچا کہا گیا ہے. یہ سارے الفاظ ہیں جو آج ہم بولتے ہیں نان لینڈ جانے والے. یہ روٹی کو چھیدا جاتا ہے. اور زندگی کی روٹی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. انہوں نے پتا ہے کہ نہیں پتا ہے، کی سائنس ہے کی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ریت کہاں سے چلی ہے. یہ روٹی کو چھیدنا کیا ہے. ہاللیلویا. زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اسے تیرے لیے اور میرے لیے چھیدا گیا. یہ ایسے نہیں ہے. جلدی سے میرے سامنے لے کے جی پاک شاکر کی چیزیں. ایک دو اور باتیں میں آپ سے کروں گا، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. جی لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے جلدی سے. لوکا کی انجیل. بہت سی باتیں اس حوالے سے ہیں، میں ابھی نہیں بتانا چاہ رہا، لیکن جتنی ضرورت تھی میں نے آپ کو بتا دی، لیکن یہ باتیں بتانا ضروری تھی. جلدی سے نکالیے لوکا کا انجیلی بیان. صرف گلاس ابھی رکھے. لوکا کا انجیلی بیان، مقدس لوکا کا انجیلی بیان نکال لیا جی. اس کا
22वां बाब 7वीं आयत, और ईद फतीर का दिन है जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था। 14वीं आयत, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। यहां पर मैं पढ़ने के बाद हम पाक शाकिर में शामिल होंगे। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उससे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने, क्या लिखा है, जरा मेरे साथ रहना आपने, क्या लिखा है, फिर उसने प्याला लेकर क्या किया, शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में, पहले खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, ऊंची बोलो, प्याला दिया है। और उसके बाद क्या दी है, अच्छा, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। पहले क्या दिया, ऊंची बोलो, जोर से बोलो, जम के बोलो, क्या दिया, प्याला। उसके बाद क्या दी, रोटी। कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको, तो पल्ले को गल पैजे। और ये कहकर उनको दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए। 20वें आयत में क्या लिखा, है? क्या लिखा है बेटे, आपकी बाइबल में शाहरुख ने लिखा, क्या लिखा है, फिर उसने इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया आहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। तो हाउ मैनी प्यालास, 2, एक खाने से और एक खाने के बाद। यहां पर कितने प्याले हैं जी, ले आएंगे भाई जी, इसको बेटा थोड़ी देर उधर रख दो। और भी है, वही साड़ी क्लीसिया कितनी वीर होगी, साढ़े को 4 प्याले। साथ रहना मेरे। खाने से पहले क्या लिया, खाने के बाद क्या लिया, प्याला। यीशु मसीह ने पाक शागिर्द में कितनी दफा प्याला लिया, हम कितनी दफा लेते हैं, अच्छा सुन लें। खुदावंद यीशु मसीह जब शुक्रगुजारी या ये ईद फसा मना रहे थे ना, तो यीशु मसीह की टेबल पर भी 4 प्याले मौजूद थे। खुदावंद यीशु मसीह की टेबल पर 4 प्याले मौजूद थे। पहला जो प्याला था ना, जो सबसे पहले लिया जाता था, सुनिए लिखा है, उसने क्या लिखा, पहला प्याला सत्य में, फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया। पहला जो प्याला था ये शुक्रगुजारी का प्याला था, और कहा इसको लेकर आपस में बांट लो, एक दूसरे को दे जाओ, ठीक है। दूसरा जो प्याला होता था ये कहलाता था मुसीबतों का प्याला। कौन सा प्याला, ये एक्चुअली फसा याद उनको करा रहा था, 430 साल की मुसीबतें, कड़वा साग पात। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं भी इन चीजों को बताऊं। पहला प्याला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा प्याला जो था मखलसी का प्याला था या कफारे का प्याला था। फिर उसके बाद जो चौथा प्याला था वो भी शुक्रगुजारी का प्याला था। पहला प्याला भी शुक्रगुजारी का प्याला और आखिरी प्याला भी शुक्रगुजारी का प्याला। अब खुदावंद यीशु मसीह ने पहला प्याला लिया तो वो शुक्रगुजारी का प्याला था, और देखा सबसे पहले ये ईद फसह हमने पहले सबसे पहले क्या करनी है, थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी, क्योंकि आप मुसीबतों से निकल आए, इतनी जरूरत नहीं है। आजाद हो गया ना मिस्र से।
अब ये तीसरा प्याला जो था ना, ये जो था खाने के बाद प्याला, ये कह के ये प्याला मेरे उस खून में नया ऐद है, ये मखलसी का प्याला था। और ये तीसरा प्याला बनी इस्राइल को याद दिलाता था बर्रे के उस खून की बाबत जिसका खून लगाया गया था, और उसकी वजह से उनको रिहाई मिली थी और उनके पहलोठे हलाक नहीं हुए थे। गॉट इट? तो समझ आ गई? यीशु मसीह ने तीसरा प्याला शागिर्दों को, ये तुम्हें मखलसी देगा, ये कफारे का प्याला है। और इस प्याले को खुदावंद ने कहा, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। हालेलुया। सो हम तीसरे प्याले में दाखिल होते हैं। हम जो प्याला लेते हैं रोटी के बाद, वो तीसरा प्याला था। और ये किस बात की यादगारी थी? जैसे लहू ने उनको आजाद किया, मखलसी दी, गुलामी के घर से निकाला, इसी तरह ये लहू जो है इसने मुझे गुनाह की गुलामी से निकाला, मखलसी दी है, और ये प्याला मेरा कफारा बना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को